رات دن گردش میں ہیں ساتوں زمین و آسمان، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا۔ میں ہوں MS نادر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube اینڈ فیس بک چینل آسٹرو نیٹ۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ہمارا یہ ہفتہ ہوگا 14 مارچ سے 20 مارچ کے درمیان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں برج حمل ایریز سے۔ عطارد برج حمل میں موجود ہے، یعنی مرکری جو ہے وہ برج حمل میں موجود ہے اور جو تیزی لائے گا، نئے منصوبے دماغ میں پیدا ہوں گے۔ کاروبار کرنے والوں کے لیے سیارہ عطارد مؤثر ثابت ہوگا۔ آپ کے مالی معاملات کا سیارہ زہرہ کچھ دنوں کے لیے غروب رہے گا، تاہم سیارہ مشتری اور یورینس کی خانہ مال میں موجودگی اچھا تاثر قائم کرے گی اور پیسہ حاصل ہوگا، یعنی فائنانشلی طور پہ آپ اسٹرانگ ہوں گے۔ سیارہ زہرہ صرف خواتین کے لیے اچھا نہ ہوگا، ان کی کام میں رکاوٹوں کا امکان رہے گا۔ عدالتی اور قانونی معاملات میں تاخیری حربے استعمال کیے جائیں گے۔ آپ کے مخالفین جو ہیں وہ اگر آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے، اچھا یہ بھی میں بتانا بھول گیا کہ برج حمل والے جو ہے جن کی ڈیٹ آف برتھ سے ہم ایریز سمجھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جن کا نام الف سے، عین سے یا لام سے اور یہ سے شروع ہوتا ہے وہ بھی برج حمل کے اندر آتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، مخالفین جو ہے تاخیری حربے استعمال کریں گے اور انہیں وکیلوں کے ذریعے کچھ گڑبڑ کی جا سکتی ہے۔ آپ کے مخالفین جو ہے تاریخیں آگے بڑھائیں گے جس کی وجہ سے کوفت سی محسوس ہوگی۔ عزیزوں سے تعلقات میں تیزی پیدا ہوگی۔ ازدواجی معاملات میں ہوشیاری سے کام لینا ہوگا کیونکہ شریک حیات کا سیارہ ڈوبا ہوا ہے۔ شراکتی معاملات میں مایوسی رہے گی۔ آرٹ سے تعلق رکھنے والے خواتین اور حضرات کو بھی سخت مایوسی اور رکاوٹوں کا سامنا رہے گا۔ محبت کے معاملے میں جیسے پابندیوں اور مجبوریوں کا سامنا رہے گا۔ ملازم پیشہ افراد بالخصوص سرکاری اداروں میں کام کرنے والوں کو آسانی میسر رہے گی۔ ترقی کے لیے سفارش کروانے کے لیے اچھا وقت چل رہا ہے۔ اگر آپ نے سوچ رکھا ہے کہ میں اپنی پروموشن کے لیے کسی کو کہہ دوں، کسی کی سفارش کرواؤں، تو یہ اچھا وقت چل رہا ہے، اس کو کیش کروایا جا سکتا ہے جس سے آپ کا کام بھی بن سکتا ہے۔ سفر کے معاملات میں سیارے ملے جلے ہیں، تاہم مجموعی طور پر بہتری رہے گی۔ روحانیت اور مذہبی لحاظ سے یہ ہفتہ اچھا گزرے گا۔ عبادت کا رجحان رہے گا۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، جو لوگ مذہب سے دور ہیں ان کا دل بھی مذہب کی طرف راغب ہوگا۔ آپ کی صحت کا سیارہ تالے میں موجود ہے جو صحت کی طرف توجہ دلائے گا اور صحت کے معاملات میں صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے، بہتر ثابت ہوگا۔ بلکہ برج ثور 14 مارچ سے 20 مارچ کے درمیان جن کا نام بے سے یا واو سے شروع ہوتا ہے وہ لوگ بھی برج ثور کے اندر آتے ہیں۔ برج ثور کا حاکم سیارہ سورج کی قریب ہونے کی وجہ سے غروب پڑا ہوا ہے، یعنی وینس اس وقت غروب پڑا ہوا ہے۔ کسی قسم کی بندش اور مجبوریوں کا سامنا رہے گا۔ جو لوگ وعدوں کے خلاف چلیں گے جس کی وجہ سے یعنی جس سے آپ کا کوئی کام ہوگا یا آپ سے کوئی وعدہ خلافی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ذہنی کوفت ہو سکتی ہے۔ بالخصوص غیر ملکی معاملات میں خرابی رہے گی۔ سیارہ عطارد تالے میں موجود رہتے ہوئے طبیعت میں تیزی اور پھرتی لائے گا۔ دماغی طور پہ صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ نئے منصوبے بنیں گے۔ سیارہ مشتری خانہ مال میں موجود رہتے ہوئے مالی لحاظ سے آسانی پیدا کرے گا جس سے روپیہ پیسہ حاصل کرنے کے اسباب میں اضافہ ہوگا۔ کاروبار سے تعلق رکھنے والے ٹورس مرد و خواتین کو مالی طور پہ فوائد ملیں گے۔
نوکری پیشہ افراد کے سیارے اچھے اور برے ہیں، یعنی تاہم اچھائی کا پہلو زیادہ رہے گا، اور خانہ دوستی میں موجود سیارے دوستوں سے لڑائی جھگڑے لائیں گے۔ اپنے دوستوں کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی بالکل نہ کی جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ سفری معاملات میں بہتری رہے گی، تاہم جو لوگ ویزے اپلائی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں ان کو رکاوٹوں اور تاخیر کا سامنا ہو سکتا ہے یا تاخیر کا سامنا رہے گا۔ عزیزوں سے تعلقات کے بارے میں ملے جلے سیارے ہیں۔ آرٹ کا سیارہ خراب پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آرٹ اور فیشن سے تعلق رکھنے والوں کو مسائل کا سامنا رہے گا۔ شراب نوشی کے شوقین لوگوں کو محتاط رہنا ہوگا، کسی ری ایکشن کا امکان رہے گا۔ ریکوری اور پیسے کے لین دین کے بارے میں لوگ تاخیری حربے استعمال کریں گے۔ قانونی معاملات میں سخت حالات اور مایوسی سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ سیاسی افراد جن کے مقدمات ہیں ان کو اچھی خبریں ملیں گی۔ خانہ صحت کے مقابل سیاروں کی کثرت خرابی صحت کی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ ہاضمہ خراب ہونے کا، یعنی پیٹ کی بیماریوں کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اپنے کھانے پینے پہ خاص توجہ دینی چاہیے۔ برج جوزہ جمنائے 14 مارچ سے 20 مارچ کے درمیان، اور کاف کینچی اور کاف قلم سے شروع ہونے والا نام، اور ہے جو ہے چھوٹی ہے جسے کہا جاتا ہے، اس سے شروع ہونے والا نام بھی برج جوزہ کے اندر آتا ہے۔ برج جوزہ کا حاکم سیارہ عطارد خانہ دوستی میں موجود ہے۔ دوستوں سے کوئی اہم خبر ملے گی۔ میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ وقت اہم ثابت ہوگا۔ خانہ نمبر 10 میں غروب یافتہ زحل اور زہرہ عزت کے معاملے میں کسی بھی الزام تراشی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی کوئی آپ کی عزت پہ حرف آ سکتا ہے، کوئی بھی الزام لگ سکتا ہے آپ پہ۔ بڑے عہدوں پر فائز سرکاری ملازمین کو سیاسی لوگوں کی مداخلت کا سامنا رہے گا، ان کو ٹھیک سے کام نہ کرنے دیا جائے گا۔ قانونی معاملات میں سیارہ مشتری اچھی خبریں لائے گا اور انصاف ملے گا۔ شریک حیات سے تعلق میں بہتری رہے گی اور شریک حیات سے وابستہ امیدیں بھی پوری ہوں گی۔ محبت کے معاملات میں ہوشیار رہنا ہوگا۔ خانہ محبت کا سیارہ زہرہ غروب ہے، اور غروب سیارہ تعلقات کو کشیدہ بناتا ہے۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ مناسب رہے گا، تاہم ذاتی کاروبار کرنے والوں کو بڑے پرافٹ کی امید نہیں رکھنا چاہیے، ایک حد تک منافع ملے گا۔ سفری معاملات میں تیزی پیدا ہوگی، سفر کی خواہش رکھنے والوں کو اچھی خبریں ملیں گی۔ پراپرٹی کے شعبے سے وابستہ افراد کے لیے یہ ہفتہ بہتر گزرنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ رشتہ دار آپ کے خلاف چلیں گے، نہ کوئی بات تسلیم کریں گے۔ آرٹ اور ڈرامہ اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کو آزمائشی دور سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ اکثر کا اختلاف اور معاہدے ٹوٹ جانے کا امکان بھی رہے گا۔ سیاسی افراد کو مشکل کا سامنا رہے گا۔ سیارہ مریخ اور مشتری کی پوزیشن خانہ صحت سے اچھی نہ ہونے کی وجہ سے بیماری کی طرف اشارات ملتے ہیں۔ گلے کا خیال رکھیں، گلا خراب ہو سکتا ہے اور بخار کے ساتھ جسم میں درد سے واسطہ بھی پڑ سکتا ہے۔ برج سرطان کینسر 14 مارچ سے 20 مارچ کے درمیان، اور حلوے والی ہے سے شروع ہونے والا جو نام ہے وہ بھی برج کینسر کے اندر آتا ہے۔ کینسرین سرطانی افراد کا حاکم سیارہ قمر اپنے برج شرف سے گزر رہا ہے، اور خانہ دوستی میں اپنے دوست سیارہ مشتری کے ساتھ موجود ہے۔ دوستوں سے اچھی خبریں ملیں گی، بالخصوص جن کے دوست غیر ممالک میں موجود ہیں، ان سے کوئی فائدہ مل سکتا ہے اور کوئی نیا دوست بھی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے۔ دوستی کی وجہ سے کوئی مالی اسباب بھی بن سکتے ہیں۔ سرطانی لوگوں کے مالی معاملات اس ہفتے نہ اچھے نہ برے، بس مناسب انداز میں رہیں گے۔ زیادہ پرافٹ ملنے کی امید میں کاروباری لوگوں کو قدرے مایوسی کا سامنا رہے گا۔ روپے کے لین دین میں
کلامی کا امکان بھی رہے گا۔ خانہ سفر میں 2 عدد سیارے زحل اور زہرہ موجود ہیں، لہذا سفری معاملات میں مایوسی رہے گی، بددلی اور تنہائی کا احساس ہوگا۔ تاہم اگر روحانی معاملات میں دل لگایا جائے تو فرحت حاصل ہو سکتی ہے یا ہوگی۔ خانہ محبت کا سیارہ مریخ کسی تلخی کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ اولاد سے متعلقہ معاملات میں بھی بحث بازی کا امکان رہے گا۔ اولاد بات نہیں مانے گی اور اپنی بات منوانے پر زور دے گی۔ عزیزوں سے تعلقات کا سیارہ بہتر پوزیشن میں ہے، عزیز و اقارب میں عزت ملے گی۔ آپ سے کوئی اپنا کوئی فیصلہ بھی کروا سکتا ہے، یعنی اپنے فائدے کے لیے آپ کو کوئی استعمال کر سکتا ہے۔ خاندان والے آپ سے کوئی اپنا فیصلہ کروا سکتے ہیں، آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میڈیا اور صحافت سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے کوئی بہتری ملنے کا روشن امکان رہے گا، بہتری ہونے کا، اور سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین کو کوئی بہتری حاصل رہے گی۔ قانونی معاملات میں ریلیف ملے گا، ضمانت حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والوں کی امید پوری ہوگی۔ شریک حیات سے تعلقات میں محتاط رہنا ہوگا۔ شریک حیات کا سیارہ زحل غروب پڑا ہوا ہے، لہذا صحت کے بارے میں یہ ہفتہ مجموعی طور پہ بہتر گزرے گا۔ برج اسد لیو 14 مارچ سے 20 مارچ کے درمیان برج اسدی خواتین و حضرات کو ازدواجی معاملات میں نظر ثانی کی ضرورت رہے گی۔ سیارہ پلوٹو اور مریخ گھریلو ماحول میں غصے کی وجہ سے تلخیاں پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ سیارہ مریخ آپ لوگوں کے 7ویں گھر سے گزر رہا ہے اور پہلے پلوٹو بھی وہاں پہنچ چکا ہے، لہذا لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اور یہی صورتحال شراکت کرنے والوں کے لیے بھی رہے گی، شراکت کار سے بھی اختلاف رائے کا امکان رہے گا، کیونکہ 7واں گھر جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی دفعہ، 7واں گھر جو ہے لائف پارٹنر کا ہوتا ہے اور بزنس پارٹنر کا ہوتا ہے۔ دونوں معاملات میں لڑائی جھگڑے کا خطرہ رہے گا، کیونکہ سیارہ مریخ اور پلوٹو گزر رہے ہیں وہاں سے۔ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیں۔ وراثتی معاملات میں بھی خراب سیاروں کی موجودگی آپ کے حق کی وراثت کو متاثر کرے گی۔ اپنے وراثتی معاملات میں ہوشیار خبردار رہنا ہوگا۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ بہتر گزرنے کی امید ہے۔ پیسہ حاصل ہو سکتا ہے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ محبت کے معاملے میں غم کی کیفیت طاری رہنے کا امکان رہے گا۔ وفا کا بدلہ بے وفائی والا حساب ہو سکتا ہے۔ جن کی محبت فیصلہ کن مراحل سے گزر رہی ہے، ان کو اس کے خاتمے کی طرف ذہنی طور پہ تیار رہنا ہوگا تاکہ غم کی شدت میں کمی واقع ہو سکے۔ والدین کو اولاد سے متعلق کوئی بڑی شکایت موصول ہو سکتی ہے اور اولاد مقابل رہے گی، حکم نہ مانے گی۔ سفری معاملات میں سیارہ عطارد دستاویزاتی معاملات میں معاون ثابت ہوگا۔ جن کے ویزے لگنے کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کا کام ضرور ہوگا۔ دوستوں سے تعلقات کا سیارہ عطارد دوستوں سے مل کر تفریح اور موج مستی کروائے گا۔ رشتہ داروں سے تعلقات کا سیارہ غروب ہونے کی وجہ سے کسی خاتون رشتہ دار سے تلخ کلامی کا ٹھوس امکان نظر آتا ہے۔ آپ کی صحت کا سیارہ زحل غروب ہے، کھانسی، نزلہ وغیرہ اور اس کی وجہ سے کسی انفیکشن کا امکان بھی رہے گا۔ برج سنبلہ ورگو 14 مارچ سے 20 مارچ کے درمیان، اور برج سنبلہ والوں کے پے سے شروع ہونے والے نام جو ہے وہ، یعنی پی سے شروع ہونے والا نام بھی برج سنبلہ کے اندر آتا ہے۔ برج سنبلہ والوں کے ملازمتی برج میں سیارہ مریخ احتیاط طلبی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آپ اس وقت اپنے محکمے کی نظروں میں ہیں۔ ایسے افراد جو دوران ملازمت، بالخصوص سرکاری محکموں کے افراد جو خرد برد اور رشوت وغیرہ میں ملوث ہیں، ان پر سیارہ مریخ برا ثابت ہوگا۔
اور دیگر افراد پر اپنے ہم پیشہ لوگوں کی سخت رقابت اور حسد کا سامنا ہونے کا ٹھوس امکان بھی رہے گا۔ بالخصوص آرمی اور پولیس سے تعلق رکھنے والوں کو سخت احتیاط کرنا ہوگی۔ ازدواجی معاملات میں بھی سخت احتیاط کی ضرورت محسوس ہوگی۔ آپ کے خانہ ازدواج میں 2 عدد سیاروں کا غروب ہونا اچھی بات نہیں بتا رہا۔ گھر میں خود پر کنٹرول رکھیں اور شریک حیات کی تلخ باتوں کو خندۂ پیشانی سے برداشت کریں۔ محبت کے معاملے میں سیارے اچھے نہیں ہیں، یہ کسی اختلاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سفری معاملات میں خوش نصیبی ملے گی۔ مذہبی سفر کرنے کے لیے مؤثر ترین سیارے موجود ہیں۔ روحانی معاملات میں خوشی ملے گی۔ عبادات کی طرف رجحان بڑھے گا۔ ویسے بھی ماہ رمضان ہے اور عبادت کے لیے وقت بھی آپ کے حق میں ہے۔ دوستوں سے تعلقات بہتر رہیں گے۔ کسی دوست کے یہاں بمائے فیملی دعوت کا پیغام بھی مل سکتا ہے۔ حکومتی ارکان اور سیاسی افراد کے لیے باقوت سیارہ مشتری معاون ثابت ہوگا۔ شراکتی معاملات میں کسی گڑبڑ کا امکان بھی رہے گا۔ خانہ صحت کا سیارہ بہتر نہیں ہے۔ خانہ صحت کا جو گھر ہے اس کا جو سیارہ ہے اس کے گھر کا جو مالک ہے یعنی سیارہ ہے وہ بہتر پوزیشن میں نہیں ہے۔ کھانے میں اعتدال پسندی سے کام لینا ہوگا۔ پیٹ کے درد اور گیس ٹربل کا امکان رہے گا۔ برج میزان لبرا 14 مارچ سے 20 مارچ کے درمیان جن کا نام رے سے شروع ہوتا ہے یا تے سے شروع ہوتا ہے یا توئے سے شروع ہوتا ہے، یعنی ٹی سے اور آر سے شروع ہونے والے نام جو ہے برج لبرا کے اندر آتے ہیں۔ میزانی لوگوں کے مالی معاملات میں تیزی آنے کا امکان رہے گا۔ لوگوں سے میل جول میں اضافہ ہوگا۔ کاروباری لوگوں کو نئے ذرائع میسر آئیں گے۔ اسٹاک مارکیٹ اور گولڈ کرنسی کے کاروبار سے تعلق رکھنے والوں کو فوائد ملیں گے۔ شیئرز کی خرید و فروخت میں تیزی آئے گی، تاہم شیئرز کا بھاؤ بڑھتے ہی فوراً فروخت کرنا بہتر رہے گا۔ کہ خانہ ملازمت میں غروب ہونے کی وجہ سے ملازم پیشہ افراد کو مسائل آنے کا امکان رہے گا۔ نوکری کی تلاش کرنے والوں کو مایوسی ملے گی۔ ازدواجی معاملات میں خوشگوار ماحول میسر رہے گا۔ محبت کے معاملات میں جلد بازی اور اشتیاق سے کام نہ لیں ورنہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ سیارہ مریخ خانہ محبت میں موجود رہ کر جھگڑے لا سکتا ہے۔ ذرا سی بات کو لے کر تلخیاں جنم لے سکتی ہیں۔ سیارہ ذنب تالے میں موجود رہ کر الجھن دے رہا ہے۔ فیصلہ سازی میں دیر لگے گی۔ زندگی کے اہم معاملات میں سوچ بچار کی ضرورت رہے گی۔ دوستوں سے تعلقات کا سیارہ بہتر ہے۔ دوستوں سے مفاد حاصل ہوگا۔ قرضہ حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والوں کو مایوسی ملے گی۔ مایوس ہو سکتے ہیں وہ، ان کو قرض نہ ملے شاید۔ اولاد کے معاملات میں والدین کو پریشانی اور مسائل کا سامنا رہے گا اور اولاد بحث بھی کرے گی۔ نافرمانی کا عنصر بھی بڑھے گا۔ سفری معاملات میں سیارہ عطارد اب طلوع ہو چکا ہے، لہٰذا سفری معاملات میں آسانی ملے گی۔ روحانی امور میں بہتری رہے گی۔ عزیزوں سے تعلقات کو تو فروغ ملے گا۔ پراپرٹی کا کام کرنے والوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ سیارہ زحل جلد طلوع ہونے والا ہے، جس سے رکے ہوئے سودے جو تھے وہ اب سودے پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے، یا پھنسے ہوئے جو سودے تھے وہ نکل آئیں گے، اس سے نکل سکتے ہیں آپ کی صحت کے خانے میں کثرت سیارگان کی وجہ سے صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ بیمار لوگوں کے لیے سیارے اچھے ثابت ہوں گے۔ برج عقرب اسکارپیو 14 مارچ سے 20 مارچ کے درمیان برج عقرب کا سیارہ مریخ
عزیز سے گزر رہا ہے اور اس پورے ہفتے عزیز میں ہی رہے گا۔ گاڑی یا دوسری قسم کی سواری میں تیز رفتاری سے گریز کریں۔ تعمیراتی کام کرنے والے بھی محتاط رہیں۔ کھیل کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو ہڈی پر چوٹ لگنے کا خطرہ بھی رہے گا۔ مالی طور پر اس ہفتے میں کسی بہتری کی طرف اشارے نظر آ رہے ہیں۔ مالی طور پہ کامیابی ملے گی۔ کاروبار سے تعلق رکھنے والوں کا کام بڑھے گا۔ ازدواجی معاملات میں خوشی ہوگی۔ شراکتی معاملات میں بھی شریک کار کا بھرپور تعاون ملے گا۔ محبت کے معاملات میں شرف زہرہ خوشیاں لائے گا، اور جن کو محبت نہیں ہوئی تو ان کو بے پناہ طور پر کوئی اچھا لگنے لگے گا، یعنی محبت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ کسی پارٹی میں شرکت کا امکان بھی رہے گا۔ آرٹ کا سیارہ بلندی پر ہے۔ آرٹ سے تعلق رکھنے والوں کو بے پناہ فوائد اور خوشی بھرا ماحول حاصل ہوگا۔ فیشن اور کپڑوں کا کام کرنے والے اسکارپین مرد اور خواتین کے کام میں تیزی پیدا ہوگی۔ قانونی معاملات میں اہم پیش رفت اور کوئی اچھی خبر بھی ملے گی۔ غیر ملکی امور میں تیزی حاصل رہے گی۔ مالی اعتبار سے یہ ہفتہ اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے اہم اور اچھی خبریں لائے گا۔ ملازم پیشہ افراد کو آسانی رہے گی، مگر آفس ورک کرنے والوں کو تحریری کام بہت زیادہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستوں سے تعلقات بہتر رہیں گے۔ پرانے دوستوں کے ساتھ مل کر تفریح کا پروگرام بھی بن سکتا ہے۔ پہاڑی سلسلوں پر جانے والوں کو محتاط رہنا ہوگا اور بلند مقامات پر نہ جائیں۔ آرمی سے متعلقہ افراد کے تبادلے ہونے کا امکان بھی رہے گا۔ سیاسی افراد کے لیے اس ہفتے بہتری رہے گی۔ آپ کی صحت کا سیارہ مریخ خانہ صحت میں موجود سیارہ عطارد دانتوں کا درد، پنڈلیوں پر چوٹ اور بخار کی کیفیت لا سکتا ہے، لہذا ان معاملات میں احتیاط ضروری ہے۔ برج کو سیکریٹریٹ 14 مارچ سے 20 مارچ کے درمیان جن کا نام ایف سے شروع ہوتا ہے یا فے سے شروع ہوتا ہے، وہ لوگ بھی برج قوس کو چیک کر سکتے ہیں۔ برج قوس سے تعلق رکھنے والوں کے مالی معاملات میں بہتری کی جانب سفر جاری رہے گا۔ اسباب بنتے جائیں گے، لوگوں سے تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ سفارش کی وجہ سے بھی کام بن سکتے ہیں۔ جن کا تعلق سیاسی اور حکومتی افسران سے ہے، ان کی چاندی ہو جائے گی۔ کام خود بخود بنتے جائیں گے۔ بزنس کرنے والے کھلے دل کے ساتھ اپنا روپیہ کاروبار میں لگا سکتے ہیں۔ نفع ملنے کا ٹھوس امکان رہے گا۔ برج جدی کیپریکارن 14 مارچ سے 20 مارچ کے درمیان جس کا نام زیڈ سے شروع ہوتا ہے، یعنی اردو میں بھی میں بتا دوں، زال سے، زے سے اور زوے سے اور زاد سے نام شروع ہونے والے لوگ بھی کیپریکارن کو چیک کر سکتے ہیں۔ برج جدی والوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ان کا اپنا سیارہ زحل اور آپ کے خانہ مال کا حاکم سیارہ زحل جلد بہتری کی طرف جانے والا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے مالی معاملات، مالی برج میں موجود سیارہ مریخ تیزی سے روپیہ لائے گا اور تیزی سے اخراجات بھی کروائے گا۔ کاروباری لحاظ سے وہ افراد فائدے میں رہیں گے جو کارخانے دار ہیں یا جن کا تعلق تعمیراتی کاموں سے ہے، اور اس کے علاوہ جائیداد کی خرید و فروخت کرنے والوں کو بھی فوائد ملیں گے۔ جن افراد کے رشتے کی بات اپنے ہی عزیزوں میں چل رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ ازدواجی معاملات میں یہ ہفتہ بہتر گزرے گا اور محبت کے معاملات میں بڑی اور قابل ذکر کامیابی نصیب ہوگی۔ محبوب سے وفا ملے گی اور محبوب کی نگاہ میں آپ کی اہمیت میں اضافہ ہوگا۔ سیارہ مشتری خانہ محبت میں موجود اور خود محبت کا سیارہ زہرہ بلندی پر ہے اور اظہار محبت کے لیے اس سے بہتر وقت نہ ملے گا۔ عزیزوں،
سے تعلقات اچھے رہیں گے اور گھریلو گھر میں عزیزوں کی آمد کا امکان بھی رہے گا کے بارے میں خوشی ملے گی. کوئی دوست کسی اور سے ملاقات بھی کروائے گا جس سے کوئی کام وغیرہ ملے گا یا کام بن سکتا ہے آپ کا. ملازمت کے لحاظ سے نوکری پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ بہتر گزرے گا. عدالتی اور قانونی معاملات میں دشواریوں کا سامنا رہے گا. مخالف لوگ تاخیری حربے استعمال کریں گے، آپ کا وقت ضائع کریں گے. سیاسی افراد کے لیے یہ ہفتہ مشکل فیصلے کرنے کا ثابت ہوگا. آپ کی صحت کا سیارہ عطارد مناسب پوزیشن میں ہے جس کی وجہ سے صحت میں بہتری رہے گی. برج دلو ایکویریس 14 مارچ سے 20 مارچ کے درمیان جن کا نام شین سے شروع ہوتا ہے وہ لوگ برج دلو کو چیک کر سکتے ہیں. برج دلو میں موجود 2 عدد سیارے پلوٹو اور مریخ موجود ہیں. یہ دونوں سیارے اپنی اہمیت رکھتے ہیں. سیارہ مریخ ہمت اور لگن اور عملی طور پر آگے بڑھنے کی قوت دیتا ہے اور صرف مزاج کو کچھ گرم رکھتا ہے، یعنی غصہ بہت آتا ہے، غصہ بہت رہے گا. اور سیارہ پلوٹو چونکہ انقلابی سیارہ ہے لہٰذا آپ کو سرگرم رکھنے میں مدد دے گا، یعنی آپ ایک دم آپ کانفیڈنٹ رہیں گے اور ہمت آپ کے اندر رہے گی. جن کا تعلق آرمی یا پولیس کی شعبے سے ہے ان کے لیے یہ دونوں ہی سیارے بہترین مشیر ثابت ہوتے ہیں. آپ کے خانہ مال میں کثرت سیارگان میں سے ایک سیارہ زہرہ شرف میں بھی ہے لہٰذا مالی لحاظ سے کوئی نہ کوئی بہترین اور اچھی خبر ضرور ملے گی مالی لحاظ سے. اس کے علاوہ سیارہ شمس کے ساتھ زہرہ کا ملن کاروباری حلقے کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگا. نفع حاصل کرنے میں بڑی کامیابی ملنے کا امکان رہے گا. کپڑے اور کھانے پینے کا کام کرنے والے خوب کمائیں گے. ازدواجی معاملات میں کچھ تلخی پیش آنے کا امکان رہے گا مگر یہ تلخی عارضی طور پہ ہوگی. محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ مناسب گزرے گا. نوکری پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ شش و پنج کی کیفیت والا ثابت ہوگا. افسران بالا کی نظر آپ پر ہوگی لہٰذا محتاط رہنا ہوگا. دوستی کے بارے میں یہ ہفتہ اچھا گزرے گا. دوست کام آئیں گے. عزیزوں سے تعلقات میں بہتری اور کوئی اچھی خبر بھی ملے گی. صحت کے بارے میں چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کریں ورنہ صحت کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. برج حوت پائسز 14 مارچ سے 20 مارچ کے درمیان جن کا نام دال سے شروع ہوتا ہے یا چے سے شروع ہوتا ہے CH سے شروع ہوتا ہے وہ لوگ بھی برج پائسز کو چیک کر سکتے ہیں. برج حوت میں موجود 4 عدد سیارے آپ کو مصروف رکھیں گے اور شرف زہرہ آپ کے برج میں چل رہا ہے. کوئی خوشی کی خبر بھی ملے گی ملنے کا امکان بھی یعنی کوئی خوشی کی خبر ملنے کا امکان بھی رہے گا. مالی لحاظ سے مالی معاملات میں سیارہ عطارد معاون ثابت ہوگا. کچھ نہ کچھ بہتری ضرور حاصل ہوگی. ازدواجی اور شراکتی معاملات میں بہتری حاصل رہے گی. محبت کے معاملے میں سیارہ قمر کی چال 18 مارچ کو بہتر ہوگی. کاروباری خواتین کو اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے بہتر وقت سے فائدہ لینا چاہیے. جن کے بیوٹی پارلرز ہیں یا جو کپڑوں وغیرہ کا کام کرتی ہیں خواتین ان کو فوائد حاصل ہوں گے. عزیزوں رشتہ داروں سے کوئی خبر ملے گی جو اچھی ثابت ہوگی، یعنی کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے. میڈیا اور وکالت کی شعبے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ ہفتہ مصروفیت میں اضافہ لائے گا. قانونی معاملات میں سیارہ مریخ دشواری لائے گا. ضمانت منسوخ ہو سکتی ہے. فوجداری مقدمات والوں کو سزا بھی ہو سکتی ہے. ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ سخت ثابت ہوگا. کام کا بوجھ بڑھے گا. افسران کی ڈانٹ بھی سنیں گے. دوستی کے بارے میں یہ ہفتہ اثر دار ثابت ہوگا. جن کے دوست دوسرے ممالک میں ہیں ان سے کسی بھی چیز کی فرمائش کر سکتے ہیں جو مل بھی جائے گی.
نئے دوست بھی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، جسم میں درد اور بخار کا سخت خطرہ رہے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں۔ میں مزید بھی لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل پہ ویڈیو میں جو بھی کمی بیشی ہو ضرور مشورہ دیا کریں، یا کوئی بھی کسی طرح کی ہماری سپورٹ کرنا چاہے تو رابطہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو پرسنل ذائچہ بنوانا ہو تو ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ کے ساتھ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔ اور فرض کریں اگر کسی کے پاس ڈیٹ آف برتھ اور یہ اوریجنل نہیں ہے یا اسے ڈاؤٹ ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، فرضی لکھی گئی ہے، تو وہ اپنے ہاتھ کا پرنٹ، یعنی اپنے ہاتھ کی پکچر بنا کے الگ الگ، رائٹ کی الگ اور لیفٹ کی پکچر بنا کے وہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور رمضان کو انجوائے کیجیے۔ جلدی ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو تک، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔